اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ بدگماش ہے، یہی وہ برے لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے۔ اس وقت 25 پارہ میں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 9 اور 10 زیر مطالعہ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا احترام نہ کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے اور ان کی پرواہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب فرمایا ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور یہ جو آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، ان میں انسان کے لیے ہی نظام زندگی اتارا ہے کہ اس نظام کو اپنائے، اور اس نظام کو اپنانے والا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس نظام کو نہ ماننے والا، اس کو نہ اپنانے والا جو شخص ہے، یا اس کا مذاق اڑانے والا، یا اس کو حقیر سمجھنے والا جو ہے، اس کا مقدر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی بدتمیزی، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ورائہم جہنم، یہ ورا کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے اور آگے بھی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، یہ راستہ جس سمت جاتا ہے اس آگے ان کے دوزخ ہی ہے، یہ دوزخ میں گریں گے۔ اور اگر پیچھے اس کا معنی کیا جائے ورا کا، تو پھر یہ ہے کہ پہلے ان کو قبر میں عذاب، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، قبر میں بھی عذاب، اس کے پیچھے دوزخ کا بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو مال و دولت انہوں نے دنیا میں اکٹھا کیا ہے، جو کمایا ہے، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ زیادہ تر مال کے لالچ میں، روزگار کے لالچ میں، کمائی کے لالچ میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔
ایک طرف دین ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہوتا ہے، جیسے رشوت نہ لو، سودی کاروبار نہ کرو، اور چوری نہ کرو، ہیرا پھیری نہ کرو۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ دھوکہ بازی دکانداری میں نہ کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اگر یہ سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا گزارا، ہماری تو معیشت ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ کافرانہ ذہنیت ہے، یہ مسلمانوں والا ذہن نہیں ہے۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، معیشت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں برکات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کبھی برکات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کمائی کی خاطر وہ دین کو پس پش ڈال رہے ہیں، جس کمائی کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو خاطر میں نہیں لا رہے، یہ کمائی ان کے کسی کام میں نہیں آئے گی۔ یعنی جب ان پر اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو یہ کمائی ان کو عذاب سے نجات نہیں دلوا سکے گی، یہ کمائی ان کو نہیں چھڑوا سکے گی۔ ہاں، جو مومن ہوتا ہے، مومن بھی کماتا ہے اور بے دین بھی کماتا ہے، ان کے نظریات میں فرق ہوتا ہے۔ جو بے دین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مال آنا چاہیے جس طریقے سے بھی آ جائے، حرام کے ذریعے حل جیسا بھی۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، حرام کو نہیں چھیڑنا، حرام کو نہیں ہاتھ لگا، حلال چاہیے۔ وہ محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کمانے والے کو اس کا رزق اس کو نفع بھی دیتا ہے۔ اور جس کا اس بات پر پکا یقین ہوتا ہے کہ رزق حلال ہی مسلمان کو زیب دیتا ہے، یقیناً اس کا اس بات پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ اس رزق میں سے جو اللہ پاک نے دوسروں کا حصہ رکھا ہے وہ نکالنا بھی۔ زکوٰۃ دوسرے حقداروں کا حصہ اس ہر بندے کے مال میں ہوتا ہے جو مالدار ہے۔ فصل میں عشر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، جتنا عشر ہوتا ہے وہ عشر نکال دیتا ہے۔ یہ چیز، یہ ایک عمل ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب مال ہی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اپنے مال میں سے جب صدقہ نکالتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ مصیبت آنے والی ہے، مومن نے صدقہ کیا، مصیبت ٹل گئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بندے سے کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ کو غصہ آ گیا اس پر، لیکن اس نے صدقہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ صدقے سے ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دیکھو، اس کو جو اس نے کمایا فائدہ پہنچا رہا ہے مومن کو، اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ کمائی فائدہ پہنچا رہی ہے، کافر کو نہیں پہنچا رہی یا بے دین کو نہیں پہنچا رہی۔ جو کلمہ پڑھتا ہے رسمی طور پر اور زندگی اس کی ساری کافر طرح گزر رہی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کمائی سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مثلا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے احکام پر جو کہ چلتا ہے تو اس کی کمائی اسے فائدہ پہنچائے گی۔ حضور نے فرمایا سخاوت جو ہے یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ جو سخی ہے اس نے اس درخت کی شاخوں کو پکڑا ہوا ہے،
وہ خیرات کر رہا ہے، تو اس نے گویا کہ جنت کے درخت کی شاخوں کو پکڑے ہوئے، حضور نے فرمایا وہ شاخیں جو ہیں وہ اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی سخی کو، اور ارشاد فرمایا جو بخل ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، یہ دوزخ کے درختوں میں سے درخت ہے۔ جو کنجوس ہے اس نے وہ درخت کی شاخیں پکڑی ہوئی ہیں، وہ اس کو کھینچ کر دوزخ میں لے جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ان کی کمائی ان کو نفع نہیں پہنچائے گی، وہ جو اللہ کے اور اللہ کے دین کے بے ادب ہیں، اللہ کی آیتوں کے بے ادب ہیں، اللہ کے احکام پر نہیں چلتے، ایمان نہیں لاتے، یا اللہ کے حکموں پر توکل بھروسہ اللہ کے پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو ان کی کمائی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مومن کو یہاں بھی فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے اپنے دوست بنایا ہے وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ایک پاس اللہ کا حکم ہے، یہاں لکھا ہوا ہے مفسرین نے، اس میں کفار کے بت بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بت اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بنائے تھے، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رئیس، سردار اور سیاسی لیڈر، میں مفسر کی بات پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے وہ نہیں مانا، جو سیاسی لیڈر جو خود بھی گمراہ ہے، جس کا اللہ سے زیادہ کافروں پر یقین ہے، ہاں جی، ان کی دوستی ضرور ہمیں، ان کی دوستی نہیں ہم نے چھوڑنی، ہمارا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ ایسا جو لیڈر ہے جو دین کو چھوڑ کر اس کی بات مانے گا، تو وہ بھی مراد ہے کہ وہ جب اللہ کا قہر اس پر نازل ہوگا تو یہ لیڈر اس کو نہیں چھڑا سکے گا، وہ لیڈر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو انہوں نے اپنے مددگار بنائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدا، یہ قرآن ہدایت ہے، اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامو۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو ہماری اللہ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب رجز علیم، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔